سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کی سماعت۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس بھی عدالت میں پیش۔ عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ دلائل دیے، عدالتی معاونین 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلا ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیس میں مزید 2 عدالتی معاونین مقرر کر دیے۔ خواجہ حارث اور احسن بھون کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کیس کی کاز لسٹ کیوں ہٹایا؟ اس کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں۔ بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جو سوال عدالت نے اٹھایا ہے وہ توہین عدالت کیس میں نہیں سنا جا سکتا۔ نذر عباس کا تحریری جواب آنے تک رجسٹرار کا موقف ان کا دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، مقدمہ مقرر نہ کرنے سے معلوم نہیں نذر عباس کا کتنا تعلق ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کیس کیوں واپس ہوا۔ لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چین میں تربیت پانے والے طلباء سے متعلق اجلاس۔ زرعی شعبے کی تربیت کے لیے طلباء کے انتخاب میں میرٹ کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ طلباء سلیکشن میں شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی بنانے کا بھی حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس کی زرعی شعبے میں ترقی بے مثال ہے۔ طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر آزاد جموں کشمیر کے شہر بھمبر پہنچیں گے۔ بھمبر میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 24 جنوری کو بلائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو صبح 10 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائز صدر مملکت بھجوا دی۔ پارلیمنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ قوانین دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے کے باعث مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے جائیں گے۔ حکومت نے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کہا گیا تمام اراکین مشترکہ اجلاس کے موقع پر ایوان میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرینڈلی فائر کی زد میں آ چکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، نواز شریف نے اداروں کے خلاف مسلم لیگ نون کے وزراء کو صف آرا کر دیا۔ حکومت کی توجہ مہنگائی اور دہشت گردی کے خاتمے پر نہیں بلکہ ملاقاتوں پر ہے۔ اگر شہباز شریف کو معلوم ہے ملاقات میں کیا بات ہوئی تو پھر وزراء بیان اور وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ پاک فوج اور خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حکومتی وزراء فوج کی قیادت کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برمگمن سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے۔ پاکستان کے سماجی شعبوں کی بہتری کے لیے امریکی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستانی کوکس کانفرنس واشنگٹن ڈی سی میں منعقد کروانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے 2 بینک سے $1 ارب ملیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا دونوں بینکوں سے قرض 6 سے 7% شرح سود کی شرط پر ملے گا۔ IMF کے ساتھ پہلے جائزے پر بات چیت فروری کے آخر میں ہوگی۔ پاکستان نے تمام پیشگی اقدامات کر لیے۔ کاوشوں کے مثبت اثرات نظر آنا شروع ہو چکے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بھی اپ ڈیٹ ہونے کی امید ہے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے FIA کی ایڈوائزری جاری۔ 15 ممالک پاکستان اور آزاد کشمیر کے 9 شہر اور 2 غیر ملکی ایئر لائنز کے مسافروں پر کڑی نگرانی کی ہدایت۔ 15 سے 40 سال عمر کے مسافروں پر نگرانی سخت کرنے کی ہدایت۔ ایڈوائزری جولائی سے دسمبر تک IBMS کے ڈیٹا بیس کے تجزیے سے تیار کی گئی۔ منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جہلم، ٹوبہ ٹیکسنگ،
حافظ آباد، شیخ پورہ اور بھنبر کے شہریوں نقل و حرکت پر نظر رکھے گی۔ سعودی عرب، آذربائیجان، ایتھوپیا، سینیگال، کینیا، روس اور مصر جانے والے مسافروں کی چھان بین کا بھی حکم۔ ایڈوائزری کے مطابق غیر ملکی ایئر لائنز میں ایک خلیجی اور ایک افریقی ایئر لائن شامل ہے۔ واشنگٹن کے چرچ میں سروس میں امریکی صدر ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ کو خطبے میں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا۔ بشپ رائٹ ریونڈر ماریان نے ٹرمپ کو غریب تارکین وطن پر رحم کرنے کی التجا کی۔ کہا کھیتوں، پولٹری فارمز، ریسٹورنٹس، اسپتالوں میں کام کرنے والے تارکین شاید امریکی شہری نہ ہوں، ان کے پاس ضروری دستاویز بھی نہ ہو۔ یہ زیادہ تر لوگ جرائم پیشہ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ممالک میں جنگوں اور خراب حالات کی وجہ سے یہاں ہیں۔ پارا چنار کے لیے اشیاء ضروریہ کی گاڑیوں کا قافلہ آج روانہ ہونے کا امکان۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے بگن میں سرچ آپریشن کیا، جس میں بڑی تعداد میں ہتھیار برآمد کیے گئے۔ سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن 19 جنوری سے 21 جنوری تک جاری رہا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا 7 اکتوبر کو حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر مستعفی ہونے کا اعلان۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلبی کا کہنا ہے وہ 6 مارچ کو مستعفی ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ خط میں حلبی نے اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری کمانڈ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز اسرائیل کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی اور اسرائیل نے بھاری اور دردناک قیمت چکائی۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت 1 اور گلگت کا 0 ریکارڈ۔ اسلام آباد میں 4 اور پشاور 5 ریکارڈ۔ لاہور 10 اور کراچی میں 12 سینٹی گریڈ۔ بالائی علاقوں میں مختلف مقامات پر برف باری بھی ہوئی۔ پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ ادھر لیہ میں درجہ حرارت -9 ریکارڈ۔ معمولات زندگی متاثر۔ سری نگر اور اننت ناگ میں -5 اور شوپیاں میں -6 ریکارڈ۔ امریکی صدر کا $500 ارب کے میگا پروجیکٹ کا اعلان۔ مصنوعی ذہانت کے اسٹار گیٹ پروجیکٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیک کمپنیز کے CEOs کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا یہ تاریخ کا سب سے بڑا AI پروجیکٹ ہوگا۔ امریکہ میں 1 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ کوئی امریکی ٹک ٹاک کا 50% کا حصے دار بن جائے۔ ایلن مسک ٹک ٹاک لینا چاہتے ہیں تو ڈیل کرا دوں گا۔ 1 فروری سے اضافی ٹیرف نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈا اور میکسیکو کے بارڈرز پر سیکیورٹی مزید سخت کر رہے ہیں۔